پھر اندر سجدے میں. تو ان چیزوں کا خیال رکھیں. ابھی تو ہم نوجوان ہیں، اگر ہم آج سے ہماری عادت بن گئی تو میرے خیال میں جب آپ بزرگ ہوں گے تو پہلے سجدے میں ہی دوسرا سجدہ کر دیں گے. جیسے آج کل چلو بزرگ تھوڑا آسرا تو کرتے ہیں اوپر اور پھر نیچے، تو ہمارا جب ٹائم آئے گا تو ہم پہلے سجدے میں ہی دوسرا سجدہ کر دیں گے. اگر آج سے یہ ہماری عادت بن گئی نا تو میں تھوڑا تقریر کرتا بھی ایسے ہوں، اگلے کو سمجھ بھی آ جائے تھوڑا مسکرا بھی دے. اور ڈراؤنی شراؤنی تقریر آسان نہیں آتی ہے، انج ہو جائے گا تو انج ہو جائے گا، انج ہو جائے گا. ہم ایسی بات کرتے ہیں جو اگلے کو سمجھ بھی آئے، وہ مسکرا کے ذرا سن بھی لے، اس طرح ذرا مائنڈ میں بیٹھ جاتی ہے. اگر نہ بھی بیٹھے تو کوئی مسئلہ نہیں، کسی اور سے کوئی آئے گا پھر وہ بھی سنا دے گا. تو کوشش کریں کہ دین کے احکامات کو سمجھیں. اور میرے خیال میں اسناد بھائی کے پاس وہ کتاب ہے ایک، اور اسلام کی بنیادی باتیں چھوٹی چھوٹی کتابیں دعوت اسلامی نے بہت کتابیں نکالی ہیں. آپ ڈاؤن لوڈ کریں، وائی فائی فری کا ہے، پیسے تو آپ بھرتے ہی ہیں ویسے. ڈاؤن لوڈ کریں اسلام کی بنیادی باتیں جلد 3 پڑھ لیں. یقین مانے میں مذاق میں کہا کرتا ہوں لڑکوں کو جس نے یہ کتاب پڑھ لی وہ عالم بن گیا ہے. اسے اتنا دین کا علم آ جائے گا کہ وہ خود بھی اپنی زندگی گزار لے گا، اپنے گھر کے معاملات، ادھر ادھر رشتہ داروں کے لین دین سب کچھ اسے پتہ چل جائے گا. 400 اور کچھ صفحات کی وہ کتاب ہے. میں نے وہ کتاب 2 دن میں پڑھی تھی، صبح سے لے کر دوسری شام مغرب نہ وہ ساری ختم تھی. تو روزانہ 2 3 صفحے اگر اس کے بندہ پڑھے نا تو علم آ جائے گا. اس میں نماز ہے، روزے ہیں، حج کے بارے میں ہے، زکوٰۃ کے بارے میں، لین دین ہے، والدین کے معاملات ہیں، رشتہ داروں کے اس میں معاملات ہیں، بہن بھائیوں کے معاملات ہیں، ماہ رمضان کے جو روزے آ رہے ہیں اب ان میں ہے. اور بھی آپ کو بہت ساری چیزیں ملیں گی. اسلام کی بنیادی باتیں ایک پہلی بک ہے، وہ بالکل چھوٹی ہے بچوں کے لیے، دوسری بھی بچوں کے لیے، تیسری ہے وہ جو ہے بڑوں کے لیے، نوجوانوں کے لیے. اس میں غسل کے فرائض بھی ہوں گے، تیمم ہوگا اور وضو کے فرائض ہوں گے. باقی جتنی آپ کی زندگی کی سہولیات اگر دین ہمیں دے سکتے ہیں نا وہ ساری اس کے اندر ہوں گی. یہ تو دعوت اسلامی نے بڑی مختصر اور جامع کتاب لکھی ہے. تو میں یہ کہا کرتا ہوں وہ ساری حدیث کی 7 کی کتابیں ہیں، ان میں سے انہوں نے مختصر سا ہماری سہولت کے لیے لے کے نا اس کتاب میں رکھ دیا ہے کہ ہر موضوع کو وہاں سے چھوٹا چھوٹا اٹھا کے ادھر رکھ دیا. تو اس لیے کوشش کریں ہم خود بھی سیکھیں. اور ایک بات اور جو میں کہا کرتا ہوں نا بڑی اہم، ہم خود بھی سیکھیں اور اپنے بچوں کو بھی سکھائیں. جو شادی شدہ حضرات ہیں انہیں کوشش کرنی چاہیے کہ آج وقت ہے اپنے بچوں کو سکھا لیں، ورنہ جب وقت ہاتھ سے نکل گیا اب کیا پچھتائے ہو تو جب چگ گئی چڑیاں کھیت، پھر وہ پچھتاوا ہی رہ جائے گا کہ یار ہم تو ملتان رہتے رہے، ہمارے بچوں نے پیچھے کیا کیا. تو اس بات پر میں بڑی تاکید کرتا ہوں. ہم نے تو جو چلو کر لیا سو کر لیا، کوشش جاری رکھیں، لیکن ہمارے بچے تو ابھی بچے ہیں نا، انہیں سکھائیں، انہیں قرآن کی تعلیم دے. حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جو بندہ اپنی اولاد کو ناظر قرآن پڑھائے گا رب تعالیٰ اس کے سارے گناہ معاف فرما دے گا، رب تعالیٰ اس کی بخشش فرما دے گا. حضرت بنی اسرائیل کا واقعہ ہے، ایک بندہ تھا تو وہ فوت ہو گیا. جب وہ فوت ہوا تو اس کا بچہ پیدا ہونے والا تھا کچھ دنوں بعد. جب اس کا بیٹا پیدا ہوا 4 5 سال اس کی عمر ہوئی تو اس کی اماں نے اسے مدرسے بھیجا. جیسے ہی بچے نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا نا تو وہ بندہ پہلے عذاب میں گرفتار تھا. شاید اس کی بیوی نے خواب دیکھا یا کسی نے دیکھا، وہ اسے عذاب ہو رہا تھا. لیکن جیسے اس کا بیٹا مدرسے گیا نا اسے پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، پہلے دن استاد پڑھاتے یہی کچھ ہے. تو اسی رات اس کی بیوی کو خواب آیا کہ اس کا جو ہے خاوند بڑے عیش و عشرت کے ساتھ بڑی موجیں مستیاں کر رہے. اس نے کہا یہ کیا ہوا، پچھلے دنوں تو اس طرح تھا، اب یہ کیا ہو گیا؟ تو وہ کہنے لگا تیری حیاتیاں ہون، میرا بیٹا پیدا ہوا سی جس نے تو آج مدرسے داخل کرایا. اس نے بسم اللہ پڑھی ہے تو رب نے کہا فرشتوں اسے یہاں سے اٹھا کے جنت میں بھیج دو. فرشتوں نے کہا مالک اس نے تو ساری زندگی تیری نافرمانیاں کی ہیں، تیرے فرامین پر عمل ہی نہیں کیا، اب کیا کہہ رہے ہو؟ تو مالک نے کہا یار بات اس طرح ہے، جس کا بیٹا روئے زمین پر ہمارا نام لے ہم اسے یہاں پر جہنم کی آگ میں رکھیں. ہماری ذات کو یہ گوارا نہیں کہ جس کا بیٹا زمین پر ہمارا نام لے کہ اللہ کے نام سے شروع، جو مہربان ہے رحم فرمانے والا ہے، تو ہم اس کے باپ کو عذاب نہیں دے سکتے. تو اس لیے کوشش کریں جو بڑے بھائی بیٹھے ہیں ان کے اگر چھوٹے بھائی ہوں، چھوٹی بہنیں ہوں گھر میں، انہیں دین کی تعلیم سے وابستہ کریں، انہیں دین کی تعلیم سکھائیں. انہیں کسی اچھے قاری صاحب کے پاس مسجد میں یا اپنے گھر میں، اور مدنی چینل پر بھی تعلیمات سکھائی جاتی ہیں. اور بھی بہت کچھ ہوتا ہے. اگر گھر والے پڑھے ہوئے ہیں تو انہیں کہیں کہ کچھ ٹائم نکالیں، 10 15 منٹ بچوں کو پڑھائیں. اکثر عورتیں پڑھی ہوئی ہوتی ہیں قرآن، میں نے یہ دیکھا ہے. تو اگر اپنے بچوں کو پڑھا نہیں سکتی، مسئلہ یہ ہوتا ہے بچے ایک دن پڑھتے ہیں دوسرے دن پھر کھیل کود پہ. ایسا ٹائم بنائے کہ بچے اپنی والدہ سے پڑھ لیں، اپنے گھر والوں سے پڑھ لیں، اور اس کے بعد کسی
اچھے قاری سے پڑھ لیں, کسی استاد سے پڑھ لیں, تو یہ ہماری آنے والی نسل کے لیے یہ سہولت ہے. ہماری یہ نہ ہو کہ آنے والی نسل پھر ہم سے بھی ایڈوانس ہو آگے. تو اس لیے کوشش کریں اپنے گھر میں بھی ایسا ماحول رکھیں کہ ہمارے گھر میں ہمارے جانے کے بعد بھی ہمارے گھر میں ماحول ویسا ہی ہو جیسا ہم چاہتے ہیں. تو چاہتا تو ہر انسان ہی ہے کہ یار میں اچھا بن جاؤں, لیکن دنیا اسے اچھا نہیں بننے دیتی. کبھی ادھر کے دوست, کبھی ادھر کے دوست, کبھی ادھر جانا, کبھی ادھر جانا. ہر کسی کو یہ ضرور پتہ ہے کہ جو یہ میں کر رہا ہوں غلط کام, یہ غلط ہی ہیں, پتہ ضرور ہوتا ہے. اگر میں نماز نہیں پڑھتا تو ہر کسی کو پتہ یار نماز تو پڑھنی چاہیے, لیکن ہم ویسے خود کوشش نہیں کرتے. تو کوشش کریں نماز پنجگانہ وقت پر ادا کریں, ٹائم پر, اور قرآن پاک سے محبت کریں, ذکر اذکار کریں, رب کو یاد کریں. پہلی حدیث آپ کو سنائی گا. حضور نے فرمایا جو روزانہ 100 مرتبہ کلمہ طیبہ پڑھے گا اس کا چہرہ کل بروز قیامت 14ویں کے چاند کی طرح چمک رہا ہوگا. حضور نے فرمایا جو سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم روزانہ 100 مرتبہ پڑھے, اس کے رب تعالیٰ پچھلے سارے گناہ معاف فرما دے گا. آقا علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ استغفر اللہ پڑھے 100 مرتبہ روزانہ, رب تعالیٰ اس کے سارے گناہ معاف فرما دے گا. یار مالک کو یاد کر کے دیکھو, مالک کی رحمتیں چھم چھم ہم پہ برس پڑیں گی. دنیا والوں سے مانگیں تو وہ ناراض ہوتے ہیں, رب سے نہ مانگیں تو رب ناراض ہو جاتے ہیں. یہ نہیں رب مانگنے سے ناراض نہیں ہوتا, رب سے نہ مانگیں تو وہ ناراض ہو جاتے ہیں. اسی لیے اپنے لیے بھی مانگیں, اپنے گناہوں سے بخشش بھی مانگیں, اپنے والدین کے لیے مانگیں. مسافروں کی دعائیں تو ویسے ہی قبول ہوتی ہیں. تو کوشش کریں دین کے احکامات کو فالو کریں, اپنی زندگی کے اندر دین اسلام لائیں, زندگی بن جائے گی انشاءاللہ. دنیا میں تو ویسے آپ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں, اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابیاں عطا فرمائے. تو دین میں بھی تھوڑا تھوڑا آپ جو ہے اپنا حصہ ملا لیں, کچھ نہ کچھ آپ کو انشاءاللہ فائدہ ہوگا. اور جب آپ گھر جائیں گے تو انشاءاللہ پتہ چلے گا کہ واقعی یار ملتان گئے تھے, چاہے BGU میں پڑھے, مرسن میں پڑھے, چلو دین سے وابستہ ہو کر واپسی آئے ہیں. تو اللہ تعالیٰ اسناد بھائی کی بھی یہ کوشش قبول فرمائے, اور باقی یہ جو دوست یہاں پر اپنا وقت نکال کر آ کر بیٹھتے ہیں, رب تعالیٰ ان کا آنا بھی قبول فرمائے. آخری بات حدیث مجھے یاد آئی, آقا علیہ السلام نے فرمایا صحابہ جب جنت کی کیاریوں سے گزرا کرو نا تو کچھ چن لیا کرو. صحابہ نے کہا حضور یا مکہ کا دور تھا یا مدینہ کا, تو ہم تو یہاں بیٹھے ہیں, جنت کی کیاریاں تو اوپر ہیں, تو ہمیں سمجھ نہیں. حضور نے فرمایا یہ جو علم کی مجلسیں ہوتی ہیں نا, یہ جنت کی کیاریاں ہوتی ہیں. یہاں پر جیسے آیا کرو نا, جو الفاظ ہو نا انہیں چن لیا کرو, اپنے مائنڈ میں بٹھا لیا کرو, یہ جنت کی کیاریوں میں سے پھول ہیں آپ کے لیے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب تعالیٰ ہمیں دین کا احکامات کو سمجھنے, اس پر عمل کرنے, دوسروں کو سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم یا پاک پروردگار ہمارے والدین کی ساری امت کی بے حساب بخشش مغفرت فرما. ہم سب دوست یہاں پر جمع ہوئے مالک, دین اسلام کی سونی پیاری باتیں ہم نے سنی مالک, جو سنا اس پر ثابت قدمی عطا فرما, اس پر عمل نصیب فرما. ہو سکے تو دوسروں کو بھی یہ پیاری باتیں بتانے کی توفیق عطا فرما. نماز پنجگانہ تکبیر اولہ کے ساتھ مسجد میں پہلی صف میں ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. نماز پنجگانہ سے محبت عطا فرما, قرآن پاک سے, ذکر اذکار سے, نیکیوں سے محبت عطا فرما. مالک ہمیں ایسا بنا دے کہ ہم تجھے پسند آ جائیں, تیرے حبیب کو پسند آ جائیں. ہمیں گناہوں والے کاموں سے بچا, گناہوں والے راستے سے بچا, جھوٹ سے, غیبت سے, چغلی سے, وعدہ خلافی, گالم گلوچ سے ہم سب کو محفوظ فرما. ہم سب کو اچانک آنے والی آفتوں, مصیبتوں, وباؤں, بلاؤں, پریشانیوں, ناگہانی آفات و بلیات سے محفوظ فرما. ہماری خیر فرما, ہمارے گھر والوں کی خیر فرما. یا اللہ یہ جو اسٹوڈنٹ اپنا گھر چھوڑ کے مالک یہاں پر علم حاصل کرنے کے لیے مالک, انہیں ترقی نصیب فرما. ان سب کے علم میں, عمل میں, عمر میں برکت عطا فرما. جو جس مقصد کے لیے مالک یہاں آیا اسے اس کے مقصد میں کامیابی عطا فرما. جنہوں نے امتحان دیے, جو اب امتحان دیں گے, اگلے منتھ میرے خیال میں شروع ہو رہے ہیں مالک, اور انہیں فائنل میں بھی کامیابیاں عطا فرما. اس کے بعد انہیں اچھی جگہ مالک کو جاب عطا فرما. ان کے والدین کی خیر فرما, ان کے گھر والوں کی خیر فرما. مالک ذوالجلال اسناد بھائی کی خیر فرما. باقی جو دوست کوشش کاوش کرتے ہیں مالک ان کا یہ کرنا قبول فرما. مالک یہ تو ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم کوشش کریں, کوئی آئے نہ آئے مالک وہ اس کی مرضی. مالک دین کے احکامات آئیں گے تو سمجھ لیں گے, نہیں آئیں گے تو نہیں سمجھیں گے. مالک ہم نے بھی جو سنا ثابت قدمی عطا فرما, ثابت قدمی عطا فرما. مالک ہمیں زندگی جب تک تو نے دیا اسلام پر رکھ, اور جب ہمیں موت آئے
کلمہ طیبہ ایمان کی سونی موت نصیب فرما، زندگی میں مالک حج کی عمرے کی سعادت نصیب فرما، ہمارے برما فلسطین کشمیر کے مسلمانوں کی مدد فرما، ان کے حال پر رحم فرما، مالک ذوالجلال کشمیر کے مسلمانوں پر رحم فرما۔ یا اللہ جو کچھ ہم مانگ سکتے ہیں عطا کر، جو نہیں مانگ سکتے ہمیں مانگنے کا طریقہ سلیقہ ڈھنگ نہیں آتا، مالک تو ہمیں بن مانگے عطا کر۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔